محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق ایک واقعہ بہت مشہور ہے اور لوگ اس کو بیان بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جناب امین القادری صاحب نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور وہ کیڑے حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کو کھاتے تھے۔ یہ واقعہ امین القادری صاحب نے اپنے بیان کے اندر بیان کیا ہے۔ دیکھیے، پہلے آپ ان کی اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد ہم آپ حضرات کی خدمت میں دلائل کی روشنی میں اور بریلوی مسلک کی کتب کی روشنی میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کیا یہ واقعہ صحیح ہے۔ دلائل کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب کیڑے زمین پہ گرنے لگے، وہ کھاتے کھاتے جسم زمین پہ گرنے لگے، تو ایوب علیہ السلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اپنے جسم پہ واپس رکھ لیتے اور ان کیڑوں سے مخاطب ہو کر کے کہتے، اے کیڑوں، ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، ابھی تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، تم ناراض ہو کر کہاں جا رہے ہو؟ رکو، کھاؤ، جب تک کھا سکتے ہو کھاؤ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، یہ ہے بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جناب امین القادری صاحب، اور یہ وہی واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے جسم کو وہ کیڑے کھاتے تھے، اور کھاتے کھاتے جب زمین پر گر جاتے تو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام ان کیڑوں کو اٹھا کر کے دوبارہ اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے۔ تو کیا یہ واقعہ بیان کرنا درست ہے؟ کیا اس طریقے سے عوام کے سامنے اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ یا یہ واقعہ کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ اور اگر کسی کتاب کے اندر لکھا بھی ہے تو کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کو بیان کرنا درست ہے یا نہیں ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ حضرات کی خدمت میں دلائل دوں اور کتابوں کے حوالے جات پیش کروں، ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسی ویڈیو کے اندر جناب امین القادری صاحب نے یہ بھی بیان کیا ہے اور اپنا عقیدہ بھی بتایا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء علیہ السلام کو ایسی بیماری نہیں دیتا کہ جس سے لوگ نفرت کریں، اور آگے پھر حوالے جات بھی دیے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ذکر کرنے کے بعد بھی جناب اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، یعنی یہ مان بھی رہے ہیں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیغمبروں کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ گھن کھائیں، جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن پھر بھی اس واقعے کو یہ اپنے بیان کے اندر بیان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان سے سوال کریں گے کہ آپ نے اس واقعے کو کہاں پڑھا، تو یہ حوالہ دیں گے کہ فلاں فلاں کتاب میں، فلاں فلاں تفسیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ فلاں تفسیر میں جو یہ واقعہ لکھا ہے، فلاں مفسر نے جو یہ واقعہ لکھا ہے، کیا وہ واقعہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، موضوع ہے یا غلط ہے، اس کا بیان کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ ویڈیو بھی ان کی سماعت فرما لیں۔ اہل سنت و جماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن چونکہ یہ کوئی بیماری طبعی بیماری نہ تھی، یہ آزمائش تھی، اسی لیے تفسیر کبیر میں امام رازی نے، امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی شریف میں، اسی طریقے سے امام بغوی نے، اسی طریقے سے تفسیر مظہری میں، اسی طریقے سے علامہ شرف الدین یحییٰ منیری نے مکتوبات صدی دو صدی میں اس کا تذکرہ کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے۔ کیڑوں کا ذکر اتنے بزرگوں نے کیا ہے، ابن عساکر نے بھی لکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی سن لیا کہ جناب نے حوالے جات بھی دیے ہیں کہ فلاں فلاں کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن انہوں نے اس بات کی تحقیق نہیں کی کہ کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے، اس واقعے کو بیان کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے اکابرین اور ان کے بڑے بڑے علماء نے اس واقعے کے بارے میں کیا لکھا ہے، وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں دلائل کے ساتھ پیش کروں گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جناب علامہ غلام رسول سعیدی کی کتاب تبیان القرآن جلد نمبر 10 اور اس کا صفحہ نمبر 115 ہے، اس پر انہوں نے اسی واقعے کے تحت کیا لکھا ہے، آپ سماعت فرمائیں۔ لکھتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر
دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں، بریلویوں کے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو ایسے حال میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور وہ ان سے گھن کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے متعلق فرمایا انہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، یہ سب ہمارے پسندیدہ اور نیک لوگ ہیں۔ تو دیکھیے اس کتاب کے اندر بھی جناب غلام رسول سعیدی نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ واقعہ کتابوں کے اندر تو موجود ہے، تفسیروں کی کتابوں کے اندر تو موجود ہے، لیکن اس واقعے کو بیان کرنا صحیح نہیں ہے، اور یہ بریلوی اکابرین اور علماء کے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ جب یہ واقعہ صحیح نہیں ہے تو اس کو اس طریقے سے بیان کرنا بھی درست نہیں ہوگا۔ آئیے دوسری کتاب ہم آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، صراط الجنان فی تفسیر القرآن، جلد نمبر 6، اور اس کے لکھنے والے ہیں شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا مفتی ابو صالح محمد قاسم القادری۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 360 ہے۔ 360 پر دیکھیے پوائنٹ کی بات یہاں پر یہ لکھی ہے کہ یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پڑ گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے، اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں، لہٰذا خطباء اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں، ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ یعنی واعظین، بیان کرنے والے، خطبہ تقریر کرنے والے، بیانات کرنے والوں کے لیے یہ اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ ایسی چیز کو منسوب نہ کریں، ایسی چیزوں کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کریں، اور یہ کیڑے پڑنے والا واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کریں اور اس واقعے کو بیان نہ کریں۔ آگے دیکھیے وقار الفتاوی، یہ لکھا ہے جناب مفتی محمد وقار الدین قادری رضوی نے، اس کتاب کا صفحہ نمبر 71 ہے۔ سوال کیا کسی نے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرع متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ بعض علماء کرام اپنی تقاریر میں حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے بارے میں ایسے واقعات بیان کرتے ہیں، مثلا ان کے بدن میں کیڑے پڑ گئے، سارا بدن ختم ہو گیا، لوگوں نے علاقے سے باہر نکال دیا، ایک کیڑا نیچے گرا تو اٹھا کر پھر بدن پر رکھ لیا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے واقعات صحیح ہیں یا نہیں؟ وہی واقعہ جو جناب امین القادری صاحب نے اپنے بیان کے اندر بیان کیا ہے، اسی واقعے کے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے۔ جواب دیکھیے کیا دیتے ہیں۔ الجواب، حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر ایسے کیڑے پڑنا تفسیروں میں منقول تو ہے، مگر یہ واقعہ تمام مفسرین نے نقل نہیں کیا۔ بعض تفسیروں میں یہ بات لکھ کر اس واقعے کی صحت کے متعلق یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی واقعے کے بارے میں شبہ تھا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کسی ایسے مرض میں مبتلا نہیں فرماتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو، اس لیے جب تک کسی صحیح حدیث سے یہ واقعہ ثابت نہ ہو اس کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ دیکھیں اس کتاب کے اندر بھی اور اس فتاوے کے اندر بھی یہی بات لکھی ہے کہ جب تک صحیح معلوم نہ ہو جائے، صحیح حدیث سے یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہاں یہ واقعہ بالکل درست ہے، بالکل صحیح ہے، اس وقت تک اس واقعے کو بیان کرنا درست نہیں ہے اور اس واقعے کو بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آئیے اور کتاب میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، فتاوی مرکز تربیت افتاء، جلد نمبر 2۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 392 ہے۔ کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش سے متعلق جو واقعات مشہور ہیں انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ سے متعلق واقعات۔ البتہ احادیث صحیحہ میں کیڑے پڑنے کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ان ساری کتابوں کے اندر یہی بیان کیا گیا ہے کہ اس واقعے کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا
اور ان کے متعلق اس واقعے کو بیان کرنا کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ یہ تو بریلوی اکابرین اور بریلوی علماء کے نزدیک اور ان کی کتابوں کے اندر اور ان کے اقوال کی روشنی میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اس واقعے کو بیان کرنا اور اس واقعے کی نسبت کرنا کہیں سے کہیں تک بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، علماء حق، علماء دیوبند اور علماء اہل السنت والجماعت کا بھی موقف یہی ہے کہ اس واقعے کو حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف اس واقعے کی نسبت کرنا صحیح نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے دیکھا حوالے جات کی روشنی میں کہ یہ واقعہ کہیں سے کہیں تک بھی بیان کرنا درست نہیں ہے، جو کہ جناب امین القادری صاحب نے اس واقعے کو بیان کیا ہے، ان کا بھی اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کرنا درست اور ٹھیک نہیں ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے بنتی ہے؟ آپ اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء حق کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ فقط والسلام۔